السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ین مارکیٹ کے حوالے سے اور ین مارکیٹ کی کچھ ڈیٹا شیٹس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور آج میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو نیو کمرس ہوتے ہیں، جو نئے لڑکے انڈسٹری سے نکلے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی جنریٹر کہاں سے پرچیز ہوا ہے، کیا معاملات ہیں اور اس کی انسٹالیشن کس طرح سے کی جائے۔ تو ان کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ پاور ہاؤس کیوں لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پاور ہاؤس لگایا جاتا ہے، یہ آپ یہاں پر پکس وغیرہ تمام دیکھ رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ سیلف جنریشن جسے کہا جاتا ہے انڈسٹری میں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی پاور پلانٹ لگانے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ پروفٹ مارجن کو اچھا کیا جا سکے۔ اچھا، فار ایگزامپل کوئی انڈسٹری اگر لگی ہوئی ہے، وہاں پر سیلف جنریشن چل رہی ہے، اٹس مین کہ وہ اپنے جو اپنا پروفٹ کو وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور جو چارجز لائک اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم، تو میں آپ کو یہاں کچھ چیز بتاتا چلوں۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ٹیرف ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے یہاں پر ٹیرف ریٹس لکھے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک آپ سے کیا چارج کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک، اور یہ سارے ریٹس میں اوپر کرتا ہوں اسے، تو دیکھیں یہ سارے ریٹس یہاں پر مینشن ہیں کہ پر کلو واٹ اور یہ آپ سے کیا چارج کر رہی ہے ڈومیسٹک، ٹھیک ہے۔ اور اگر گیس کی بات کی جائے تو گیس کے ریٹس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کہ یہ ڈومیسٹک کی کیلکولیشن میں نے کی ہوئی تھی، میں آپ کو انڈسٹری ریٹس دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، انڈسٹریل ریٹس۔ تو یہ انڈسٹریل ریٹس آپ جب یہاں چیک کریں گے تو جو کمرشل ریٹس ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ ساری چیزیں یہاں مینشن ہے، جنرل انڈسٹری، ٹھیک ہے، اور یہ آپ یہاں دیکھیں انڈسٹریل کنزیومر سیلز پرائزز اینڈ منیمم چارج افیکٹو سپلیمنٹ اوگراز کا مطلب یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولر اتھارٹی، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے نوٹس جاری ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو بھی ان کے MMBTU، یہ بیسیکلی کہلاتا ہے MMBTU۔ MMBTU کو ہم کہتے ہیں اپنا میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ، ٹھیک ہے، تو یہ MMBTU میں اس کی ریڈنگ ہوتی ہے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیلکولیشن وغیرہ کس طرح سے نکالی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے، کمپیریزن اس کا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ، فار ایگزامپل یہاں پر اگر 22 روپے یونٹ آپ کو پڑ رہا ہے اور کہ الیکٹرک کا 21 روپے 26 روپے، فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو جنریٹر لے لینے کے بعد، یہ جنریٹر پرچیز کر لینے کے بعد ہمیں کس طرح سے ایڈوانٹیج ہوگا۔ لیکن سیلف جنریشن ہم جب لگاتے ہیں تو سیلف جنریشن آپ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کو پروفٹ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ جو جنریٹر پرچیز کر رہے ہیں اس کا اسپیکس آپ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اسپیکس آپ پڑھیں گے تو یہ آپ یہاں دیکھیں گے ایپلیکیشن، ارینج ایپلیکیبل گیس ٹائپ، انکریز ایفیشنسی لیول اینڈ ریڈیوس انڈسٹریل ایمیشنز گیس ٹائپ۔ اچھا، ایمیشنز کو کم کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے، ایمیشنز یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں ایمیشنز، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ جو CO2 نکل رہا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، تو اس کو ایمیشن کہتے ہیں، یعنی کالا دھواں جسے نارمل لینگویج میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایمیشن کہلاتا ہے۔ اس کو کم کرتا ہے، کون سی گیسز سے جنریٹر چل سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اسٹڈی کرنا ہوتی ہیں، بایو گیس، ہیویج گیس، لینڈ فل، کول مائن، یہ آلریڈی میں اپنی پرانی ویڈیو میں ان گیسز پر ڈسکشن کر چکا ہوں آلریڈی، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں یہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ اس کے اسپیکس کیا ہیں، اس کے فیکٹس کیا ہیں، اور ہم اس پر یہ دیکھیں، ایک میں نے کیٹلاگ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے آلریڈی آپ کو دکھانے کے لیے۔ تو کیٹلاگ میں یہ ہے کہ جن واکر ٹائپ 3 کا ایک میں نے یہ جو ان کا ڈیٹا شیٹ ہے وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی آپ کو دکھانے کے لیے، ایفیشینٹ ڈیوریبل، لانگ سروس، انٹرنل مینٹیننس، اور یہ ساری چیزیں ان کی مینشن ہے، ریفرنسز، انسٹالیشن، اور J312 J320 لینڈ فل سائٹ اینڈ یہ ڈربن ساؤتھ افریقہ، یہ ساری چیزیں کیا کیا اس کی واٹیج ہیں، وہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کی کنزمپشن کیا ہے اور کتنی گیس کی اس کی کنزمپشن ہے، اور ہمیں یہ فائدہ دے گا بھی یا نہیں کمپیریٹیولی کے الیکٹرک نیچرل گیس لینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے دیگر پروسیس ہوتے ہیں نیچرل گیس کے کہ کس طرح سے آپ یہ اپروول کروائیں گے، ٹھیک ہے، SSGC سے۔
اور پھر کیا اس کا پروسیس ہوگا گیس کا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات یہاں کہنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آیا یہاں ہمیں پروفٹ ہوگا بھی یا نہیں. ایز اے آنر بن کر آپ سوچئے, ٹھیک ہے. آپ ایز اے انجینئر بن کر سوچیں گے تو شاید آپ کے جوابات اور سوالات کے جو جوابات ہوں گے اسے سمجھنے میں کافی مشکلات کا آپ کو سامنا رہے گا. لیکن اگر آپ ایز اے آنر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کافی آسان رہے گا. دیکھیں اگر آپ ایک انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پروڈکشن جو مشینز وغیرہ وہاں چل رہی ہیں, یقیناً یا تو آپ کے الیکٹرک کی سپلائی سے وہ چلا رہے ہوں گے, یا پھر وہ آپ گیس کی سپلائی سے وہ چیزیں چلا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ان کی پھر آپ کو یقیناً گیس کا اگر جنریٹر چلا رہے ہیں تو آپ کو گیس کا بل دینا ہوگا. اگر آپ کے الیکٹرک سے وہ تمام چیزیں چلا رہے ہیں تو آپ کو اس کا بل پے کرنا ہوگا. لہٰذا آپ کرتے یہ ہیں کہ ایک جنریٹر پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جنریٹر آپ پرچیز کرتے ہیں. جنریٹر پرچیز کر لینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک کنیکشن لیتے ہیں, اپلیکیشن آپ جمع کراتے ہیں SSGC میں. سوئی ساؤتھرن گیس کمپنی جسے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اسے کون گیس دے رہا ہے؟ اسے گیس دے رہا ہے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی, ٹھیک ہے. یہاں سے انہیں گیس آلریڈی مل رہی ہوتی ہے SSGC کو, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پورے پاکستان میں گیس سپلائی کرتا ہے. تو آپ ان SSGC کو ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں, جی ہمیں یہ لوڈ ہے, اور ساری ریکوائرمنٹ کے آپ کون سی انڈسٹری ہیں, مطلب آپ کے مینوفیکچرر ہیں, کیا ہیں, یا کوئی ٹرسٹ ہے آپ کی, آپ یہ ساری چیزیں میں بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آپ کو اپروول جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو دیتے ہیں. ایک معاہدہ یہ آپ سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملات ہیں. آفیشیل ڈاکومنٹیشن کے بعد آپ کو ایک کنیکشن دے دیا جاتا ہے جس سے آپ یہ جنریٹر کو رن کرتے ہیں. جنریٹر کے جو اسپیکس ہیں وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں آلریڈی. یہ رہا کہ یہاں پر یہ وہ اسپیکس ہوتے ہیں, وہ ڈیٹیل ہوتی ہے جہاں پر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے جنریٹر کی کنزپشن کیا ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پر آ جائیں, آؤٹ پٹ اینڈ ایفیشنسی نیچرل گیس, اور یہ جو اس کے اچھا RPM ہرٹس, اور یہ ہرٹس کا بتا رہا ہے یا RPM بتا رہا ہے. آپ نے اس طرف آنا ہے نیچرل گیسز کے کالم میں, ٹھیک ہے. نیچرل گیس, اور یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کون کون سے وہ جین سیٹ ہیں جس پر یہ نوکس یعنی 500 ملی گرام کیوبک میٹر, ٹھیک ہے, گیس. اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے یعنی بہت ہی کوئی اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملی گرام کی ویلیو ہے, جب آپ اسے کیلکولیٹر میں نکالتا ہوں, ملی گرام ٹو کے جی, ٹھیک ہے. جب آپ ملی گرام ٹو کے جی نکالیں گے تو یہ ویلیو کافی ایک مائنر ویلیو آپ کو ملے گی, 250 ملی گرام, یعنی ایک 1 کے جی کا بھی سمجھ لیں کوئی چوتھائی اس سے بھی نیچے کا. یہ بڑی ایک مائنر ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیوبک میٹر کی کنزپشن ہے اس میں. تو یہ آپ یہاں سے اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں گے, اس کی کیلکولیشن نکالیں گے, انالیسس کریں گے اس کا, ٹھیک ہے. J312 J316 J320 یہ وہ جین سیٹ ہیں جو نیچرل گیس پر چلیں گے. پھر یہ یہاں بتا رہا ہے کہ یہ وہ جین سیٹ ہیں جو بایو گیس پہ ان کی جو ایفیشنسی ہے اور کلو واٹ, یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں یہ بتا رہا ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا مجھے کون سا جین سیٹ لینا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ٹیرف کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کلو واٹ کا جو ریٹ ہے وہ مجھے کتنا پڑا ہے, اور پر کلو واٹ یعنی فار ایگزامپل کہ الیکٹرک آپ کو کلو واٹ دیتا ہے 28 روپے کا, ایک مثال کے طور پر, اور ان کی جو گیس ہے کیوبک میٹر کے حساب سے سوئی ساؤتھرن گیس دیتا ہے, کلو واٹ میں نہیں دیتا, یہ چارج کرتا ہے MMBTU میں. تو MMBTU کے ریٹس مجھے کیا مل رہے ہیں, اس کے بعد کمپیریزن جب آپ نکالتے ہیں کوئی آپ کو 8 روپے یا 10 روپے کا اگر فرق پڑ رہا ہوتا ہے اس میں, کہ لاکھوں روپے کا آپ کو پروفٹ ہوتا ہے اس کے رن کرنے سے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام انفارمیشن ہوتی ہیں جو ایک انجینئر کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آگے مزید ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح سے یہ ساری کیلکولیشن MMBTU کی نکالی جاتی ہے, ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی, آئی تھنک. انشاءاللہ پھر دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ پھر مزید ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے, اور انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.